لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ جل شانہ نے اس آیت کریمہ میں روزوں کی فرضیت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اس لیے تمہارے اوپر روزوں کو فرض قرار دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کا تذکرہ کیا ہے اس آیت میں، تو دو باتیں پہلے کہیں، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، یہ مت سمجھنا کہ شاید یہ بھوکے رہنے کا حکم ہماری شریعت کے اندر ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سہولت اور آسانی کے لیے بلکہ حوصلہ پیدا کرنے کے لیے یہ کہہ دیا کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ حکم صرف تمہارے لیے نہیں ہے، تمہارے سے پہلی امتیں بھی روزے رکھتے آئی، یہ کوئی نیا حکم نہیں ہے، کوئی ایسا مشکل حکم نہیں ہے جو تمہارے سر تو ڈالا جا رہا ہو پہلے نہ ہو، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ حکم تو پہلی امتوں میں بھی چلا آیا ہے، وہ بھی روزے رکھتے رہے ہیں، تمہارے اوپر بھی ہم نے روزے فرض کر دیے۔ یہ کہہ کر میں نے کہا حوصلہ دیا گیا ہے کہ یہ گھبرانے کی چیز نہیں ہے، یہ تو ایک عمومی چیز ہے جو پہلی امتوں میں بھی چلی آئی، بلکہ ہماری شریعت میں تو اللہ تعالیٰ نے روزے کے اندر بھی بہت ساری سہولتیں پیدا کی۔ ابتدائے اسلام میں جب روزے کا حکم آیا تو روزے کا حکم کا مطلب یہ تھا کہ رات کو عشاء کی نماز پڑھ لیتے تو روزہ شروع ہو جاتا، عشاء سے پہلے پہلے کھا لو جو کھانا ہے، جب عشاء کی نماز پڑھ لیں گے تو روزہ شروع ہو جائے گا، اب اگلے دن مغرب تک آپ کو روزہ پہنچانا پڑے گا۔ تو دیکھیں یہ بڑا مشکل کام تھا کہ عشاء سے شروع ہو جائے، پوری رات بھی روزے میں گزرے،
اگلا دن بھی روزے میں گزرے اور مغرب کے قریب جا کر آپ افطار کریں، درمیان میں بڑی مشکل سے 1.5 گھنٹے کا آپ کو فاصلہ دیا جائے اور 23 یا 22.5 گھنٹے کا روزہ رکھایا جائے، تو آپ بتائیے یہ کتنا مشکل عمل تھا۔ صحابہ اکرام کے قربان جائیں، انہوں نے اس پر بھی عمل کر کے دکھایا۔ ایک حکم یہ تھا کہ عشاء سے شروع ہو جائے، دوسرا حکم یہ تھا کہ اگر مغرب کے بعد عشاء سے پہلے کسی کی آنکھ لگ گئی تو آنکھ لگتے ہی روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھکے ہوئے مزدوری کر کے آئے اور روزہ رکھا ہوا تھا، انہوں نے گھر آ کے پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ تو گھر والوں نے کہا گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، چلو تم ٹھہرو میں ہمسایوں سے پتہ کرتی ہوں۔ تو ان کو گھر چھوڑ کر بیوی جو ہے وہ ہمسایوں کے گھر پتہ کرنے گئی کہ کوئی چیز مل جائے تو میں اپنے شوہر کو پیش کروں۔ جب وہ واپس آئی تو ان کی آنکھ لگ گئی، تھکے ہوئے تھے بس فوراً آنکھ لگ گئی۔ اب جب آنکھ لگی تو اگلا روزہ پھر شروع ہو گیا۔ اب اگلا روزہ جب شروع ہو گیا تو اتنی شدت کی بھوک لگی کہ اگلے دن بے ہوش ہو کر گر گئے۔ یہ کیفیت، اس کیفیت کے ساتھ بھی صحابہ کرام نے روزہ رکھا ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے حکم کو تبدیل کیا اور کہا کہ نہیں، تم ساری رات کھا پی سکتے ہو، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، صبح صادق ہونے تک تمہیں کھانے کی اجازت ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، بھائی اللہ کا ارادہ تمہارے بارے میں آسانی اور سہولت پیدا کرنے کا ہے، اللہ کا ارادہ تمہیں مشقت میں ڈالنے کا نہیں۔ تو پہلے روزوں کی جو فرضیت ہے اگر اس کو اٹھا کے دیکھیں تو وہ تو شاید میری اور آپ کی طاقت میں نہ ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت بھی روزوں میں پیدا کی کہ آپ ساری رات کھا پی سکتے ہیں اور صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک تمہارا روزہ ہوگا۔ اور پھر اس کے ساتھ ایک حکم اور بھی دیا، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر تم میں سے کوئی مریض ہے، بیمار ہے یا وہ سفر پر ہے تو سفر میں اور بیماری میں روزہ رکھنا مشکل ہے، تو فرمایا ہم چھٹی دیتے ہیں، بیماری میں روزہ چھوڑ لو، سفر میں بھی چھوڑ لو، اور بعد میں رمضان جب گزر جائے تو جتنے روزے بیماری کی وجہ سے رہ گئے، سفر کی وجہ سے رہ گئے، بعد میں ان کی قضا کر لی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کا تذکرہ کیا ہے۔ اگر ہم اس رکوع کا ترجمہ اٹھا کے دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر روزے فرض فرما رہے اور ساتھ ان کو دلاسا اور حوصلہ دے رہے، اور اس کے ساتھ سہولت کے جتنے بھی ذرائع ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ سہولت کی ساری چیزیں روزوں کے اندر جمع کر دی ہیں۔ تو میں نے کہا اس سے پتہ چلتا ہے کہ حق تعالیٰ ایک حکم دے رہے تو حکم کے ساتھ کتنی سہولتوں کو بھی پیدا فرما رہے ہیں۔ تو بہرحال اس آیت میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کا تذکرہ کیا ہے کہ میرے بندو یہ تمہارے اوپر ہم نے فرض کیا ہے۔ یقین جانیے روزہ کتنی لذت کی چیز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے زندگی کی بھیک مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ذرا لمبی زندگی عطا کرے، لیکن فرمایا زندگی اس لیے نہیں مانگ رہا کہ میں کوئی دنیا کی لذتیں لینا چاہتا ہوں، دنیا کے مزے اڑانا چاہتا ہوں، بلکہ میں اللہ سے لمبی زندگی صرف اس لیے مانگ رہا ہوں کہ گرمیوں کے روزے آئیں اور اللہ کے لیے روزہ رکھ کے بھوک اور پیاس کو برداشت کروں۔ یہ اللہ کو بڑا پسند آتا ہے۔ میں تو اللہ تعالیٰ سے زندگی کی بھیک اس لیے مانگ رہا ہوں۔ تو اس لیے بھائیوں اللہ تعالیٰ کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند آتا ہے۔ کتنا پسند آتا ہے
قربان جائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، چونکہ اللہ کی پسند اور ناپسند یہ اللہ کے نبی بتا سکتے ہیں، میں اور آپ نہیں جان سکتے۔ میرے اور آپ کے پاس براہ راست کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ہم اللہ سے پوچھ کر یا دیکھ کر بتائیں کہ اللہ کو یہ چیز پسند ہے اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ میری آنکھ یہ نہیں دیکھ سکتی لیکن نبی کی آنکھ دیکھتی، میرے کان یہ نہیں سن سکتے لیکن نبی کے کان سنتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ جب تم اللہ کے نام پہ روزہ رکھتے ہو اور بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہو، تمہارا معدہ سارا دن خالی رہتا ہے، تو جب شام کا وقت ہوتا ہے تو معدے کے خالی رہنے کی وجہ سے انسان کے منہ کے اندر ایک مہک سی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ جو معدے کے خالی رہنے کی وجہ سے منہ میں مہک پیدا ہوتی ہے، سونگھنے والا تو یہ کہے کہ صاحب تمہارے منہ سے مہک آ رہی ہے، لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں چونکہ تم بھوکے اللہ کے نام پہ رہے ہو، پیاسے اللہ کے نام پہ رہے ہو، اللہ نے تمہاری بھوک اور پیاس کی قیمت کیا لگائی ہے۔ تو سنو، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ روزہ دارو میرے نام پہ ذرا بھوکے پیاسے رہو، تمہارے منہ سے جو مہک پیدا ہوگی مجھے وہ مہک نہیں لگے گی، محبت کی وجہ سے تمہارے منہ کی مہک میرے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ اچھی ہے، کستوری سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ صاحبو، یہ کمال محبت ہوتا ہے، جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی بدبو والی چیز بھی اچھی لگنے لگتی ہے۔ تو میرے اور آپ کے منہ میں تو مہک آ رہی ہے، لیکن چونکہ مہک روزے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، بھوک کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، تو اللہ نے اس کی قیمت یہ لگائی کہ دنیا والے مہک کہہ رہے لیکن اللہ کے نبی کہہ رہے کہ تمہارا اللہ یہ کہہ رہا ہے اطیب من ریح المسک، ارے کستوری کیا ہے، کستوری سے بھی زیادہ اچھی مجھے تمہاری یہ مہک لگ رہی ہے۔ تو جس عمل سے اللہ تعالیٰ کی یہ محبت ملتی ہو کہ اللہ کو ہمارے منہ کی مہک بھی کستوری سے اچھی لگتی ہو، بھائیو اس عمل کو بڑی محبت سے کرنا چاہیے، بڑے شوق سے کرنا چاہیے، بڑی وارفتگی کے ساتھ کرنا چاہیے کہ کوئی بات نہیں، 8-10 گھنٹے 12 گھنٹے اگر بھوکا بھی رہنا پڑ گیا تو کون سی بات ہے، صبح سحری بھی پیٹ بھر کے کرتے ہیں، شام کو افطاری بھی کرتے ہیں، لیکن اس دوران میں نے کہا اگر منہ سے مہک پیدا ہوئی ہے تو یہ اللہ کے نزدیک کستوری سے زیادہ پاکیزہ اور اچھی لگ رہی ہے۔ یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے، یہ محبت روزے کی برکت سے حاصل ہوئی ہے کہ آپ نے اللہ کے نام پہ تھوڑی سی قربانی کی ہے کہ یا اللہ روٹی کی کمی نہیں ہے، پانی کی بھی کمی نہیں ہے، گھر میں روٹیاں بھی بہت ہے، پانی بھی بہت ہے، لیکن چونکہ آپ کا حکم آ گیا ہے اس لیے آپ کے حکم کے سامنے سرنگوں ہوتے ہیں اور بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کی قیمت یہ ڈال دی۔ اور ایک دوسری روایت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، جب تم صبح سحری کے وقت اٹھتے ہو اور اٹھ کر روزہ رکھ رہے ہوتے ہو، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کا ایک نمونہ ہے۔ ذرا سوچ کے بتاؤ بھائی، رمضان کے علاوہ اگر 3:30 بجے گھر والے بیگم کے اٹھو ناشتہ کرو تو 3:30 بجے اٹھا کر اگر کوئی آپ کو کہے ناشتہ کرو تو آپ تو اس کا سر پھاڑ دیں گے کہ ایک ٹائم ہے ناشتہ کرنا، 3:30 بجے اٹھا کے بٹھا دیتا ہی۔ لیکن جیسے ہی رمضان آیا تو اب 3:30 بجے گھر والے کہتے ہیں اٹھو سحری کرو، تو میں اور آپ خوشی سے اٹھتے ہیں کہ بھئی اب روزہ رکھنا ہے۔ یہ جو میں نے اور آپ نے اپنی عادت کو بدلا، حالانکہ 3:30 بجے ہم میں سے کوئی بھی ناشتہ نہیں کرتا، 3:30 بجے صبح کے کوئی بھی کھانا نہیں کھاتا ہے، لیکن ایک دم صبح 3:30-4 بجے اٹھ کر کھانے کھائے جا رہے ہیں۔
اپنی عادت کو بدلا جا رہا ہے، اپنی عادت کو چھوڑا جا رہا ہے۔ ارے عادت کیوں بدل دی؟ کہا اللہ کا آرڈر آ گیا تھا، میرے اللہ کا حکم آ گیا، میرے بندو ناشتہ 9 بجے 8 بجے نہیں کرنا، تم نے اب ناشتہ صبح 3:30 بجے اٹھ کے کرنا ہے۔ آپ اٹھ گئے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ میرے بندوں نے میرے کہنے سے اپنی عادت بدل دی۔ تو حدیث میں آپ کیا فرماتے، میں پھر کہہ رہا ہوں، میری آنکھ نہیں دیکھتی لیکن نبی کی آنکھ دیکھ رہی ہے کہ اللہ کیا کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی دیکھ کر یہ بتا رہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، ایمان والو تم تو روٹی کھا رہے تھے، پیٹ بھر رہے تھے کہ سارا دن روزہ کیسے گزارنا ہے، لیکن چونکہ عادت بدلی ہے اس کی قدر دیکھو کیا ہو رہی ہے۔ تم روٹی کھا رہے ہو، اللہ کہتے ہیں میں روٹی کھانے والوں پر اپنی رحمت نازل کر رہا ہوں۔ فرشتوں کو حکم دے دیا، میرے بندوں نے عادت بدلی ہے، صبح 3:30 بجے اٹھ کے کھانا کھا رہے، میرے فرشتوں تم بھی سب اپنی عبادات چھوڑو اور ان روٹی کھانے والوں کے لیے دعائے رحمت کرنا شروع کر دو۔ تو فرشتے بھی میرے اور آپ کے لیے دعائے رحمت کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی اپنے ان سحری کھانے والے بندوں پر کیا بھیج رہے ہیں؟ اپنی رحمت بھیج رہے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ تم نے اپنی عادت کو بدل دیا اور اللہ کے کہنے سے بدل دیا۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ روزہ کیا ہے؟ یہ تو اللہ کے قرب کی مشین ہے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کر دی ہے کہ روزہ رکھ لو، سحری کرو تو اللہ کی رحمتیں آ رہی ہیں، اور تمہارے منہ میں مہک پیدا ہو تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ تو اس لذت کے ساتھ بھائی روزہ رکھا کرو، روزے کو بوجھ نہ سمجھا کرو، روزے کو اپنے اوپر شاق نہ بننے دو، بلکہ جب سحری کھاؤ تو یہ نیت کر کے کھایا کرو کہ آج کل تو اللہ نے ہمارے کھانے کو بھی نزول رحمت کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، ہم روٹی کھائیں گے، پانی پیئیں گے، چائے پیئیں گے، ہمارے اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں ہمارے اوپر نازل کر رہے ہیں۔ اور اگر الفاظ میں آپ غور کریں تو الفاظ اتنے اونچے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل سے ہم ناقدروں اور نااہلوں کو ملے۔ ہم ناقدرے ہیں، نااہل بھی ہیں، لیکن جن کی امت میں پیدا ہوئے وہ بہت اونچے ہیں، تو ان کی برکت سے ہمیں یہ لفظ ملے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو قرآن پاک میں ایک آیت آتی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اپنے نبی پر رحمت نازل کرتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے جس میں درود شریف کا حکم اللہ نے دیا تھا، لیکن لفظ جو قرآن پاک کے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، وہاں حضور کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے کہا کہ میں اور میرے فرشتے، میرے نبی آپ پہ رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ یہ اعزاز، یہ عہدہ، یہ منصب، یہ دولت اللہ نے اپنے حبیب کو دی کہ ہم آپ کو یہ عہدہ اور منصب، یہ دولت آپ کی جھولی میں ڈالتے ہیں۔ قربان جائیں اس نبی کے کہ جن کو یہ اعزاز ملا، انہوں نے وہی اعزاز، وہی دولت جو اللہ نے اپنے نبی کو دی تھی وہ اپنی امت کے لیے اللہ سے لے کے دکھائی۔ اس حدیث میں آپ نے وہی لفظ استعمال کیے ان اللہ و ملائکتہ یصلون، وہاں لفظ تھا علی النبی، اور حدیث میں لفظ علی المتسحرین، سحری کھانے والے۔ تو جو لفظ قرآن نے حضور کے لیے استعمال کیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی لفظ اپنی امت کے لیے استعمال کیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کی برکت سے یہ دولت اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عطا فرما رہے۔ اللہ کرے کہ میں اور آپ اس کی قدر کرنے والے بنے کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے، اس کو ہم اپنے اوپر بوجھ نہ خدا کے لیے بناؤ۔ اس لیے روزے رکھو، بڑی محبت سے رکھو اور شوق سے رکھو، اس کو اپنے لیے بوجھل دل سے جو ہے یہ نہیں ہونے چاہیے جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کے لوگوں اگر تمہاری آنکھیں دیکھ لیں
کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں تمہیں کیا کچھ عطا کرتے ہیں، تو تم اللہ سے دعائیں مانگنے لگو، تمنا کرنے لگو کہ باری تعالیٰ رمضان تو پورا سال رہنا چاہیے، یہ تو اتنا بڑا سیزن ہے کہ یہ پورا سال رہنا چاہیے، ایک مہینے سے ہمارا دل نہیں بھرتا ہے اگر یہ آنکھیں دیکھ لے۔ لیکن چونکہ اللہ نے ان چیزوں کو پردہ غیب میں رکھا ہے اور ہم اپنے نبی کے کہنے پر ایمان لائے ہیں، یؤمنون بالغیب، آنکھوں سے نہیں دیکھا، وہ غیب میں چھپا ہوا ہے، اپنے اللہ اور اس کے رسول کے کہنے سے ہم دل و جان سے اس کو مانتے ہیں۔ تو اس لیے بھائیو، یہ روزہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے قرب کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ جب روزہ رکھو گے اس سے تمہارے دلوں میں تقویٰ پیدا ہوگا۔ بھائی اس سے تقویٰ کیسے پیدا ہوگا؟ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا مثال دے کے کہ ہم عادی نہیں ہیں، لیکن اللہ کے کہنے سے اپنی عادت کو تبدیل کر کے صبح 3:30 لے گئے۔ سارا دن کھانے پینے کے عادی تھے، لیکن اللہ کے کہنے سے اپنی عادت کو چھوڑ دیا، اپنے منہ کے اوپر بین لگا دیا، بس بھائی تم نے کھانا پینا نہیں ہے، حالانکہ سب کچھ موجود ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، تنہائی بھی ملتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کھانے پینے سے کیوں رکتے ہو؟ تمہاری کون سا کوئی ویڈیو بنا رہا ہے، تمہیں کون سا کوئی دیکھ رہا ہے؟ اپنے گھر میں تو کھا پی سکتے ہو، لیکن تم کہتے ہو نہیں، میرے اللہ کا حکم ہے، اس کے ڈر سے میں سارا دن بھوکا پیاسا تو رہ لوں گا، لیکن میں نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ یہ اللہ کے ڈر سے حلال چیز کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے لعلکم تتقون، ہم تمہیں مشق کروا رہے ہیں، ٹریننگ کروا رہے ہیں، میرے کہنے سے میرے بندو حلال چھوڑ دیتے ہو، کھانا حلال، پینا حلال، بیوی حلال، تم نے میرے کہنے سے حلال چھوڑ دیا۔ جب میرے کہنے سے حلال چھوڑتے ہو تو میرے کہنے سے حرام کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو، میرے کہنے سے حرام کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو۔ لعلکم تتقون کا یہ معنی ہے۔ یاد رکھیے گا، متقی کا یہ معنی نہیں ہے کہ نفل زیادہ پڑھے، متقی کا یہ معنی نہیں ہے کہ ذکر زیادہ کرے، متقی کا یہ معنی نہیں ہے کہ تلاوت زیادہ کرے، متقی کا معنی یہ ہے کہ جو گناہوں کو چھوڑ دے، غلط باتوں کو چھوڑ دے، حرام اور ناجائز کو چھوڑ دے، اس کا نام تقویٰ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا، ابی مجھے بتاؤ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، امیر المومنین تقویٰ بتاؤں کس کو کہتے ہیں؟ تو فرمایا سمجھاؤ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ نے کبھی جنگل میں جہاں خاردار جھاڑیاں ہوں، کانٹے دار جھاڑیاں اگی ہوئی ہوں، وہاں سے کبھی سفر کیا؟ تو جب انسان کانٹے دار جھاڑیوں کے اندر سے گزرتا ہے تو بڑی احتیاط سے گزرتا ہے، پاؤں بھی سوچ سمجھ کے رکھتا ہے کہ پاؤں میں کوئی کانٹا نہ لگ جائے، اور کپڑوں کو بھی سمیٹ کے چلتا ہے کہ دائیں بائیں کہیں میرے کپڑے کانٹے میں الجھ نہ جائیں۔ تو جہاں کانٹے ہوں انسان وہاں بڑی احتیاط سے چلتا ہے۔ تو عرض کیا امیر المومنین، جیسے خاردار اور کانٹے دار جھاڑیوں کے اندر سے گزرنے والا اپنا دامن بھی بچاتا ہے، اپنے پاؤں کو بھی بچاتا ہے کہ کہیں کانٹا نہ لگ جائے، جیسے وہ احتیاط کے ساتھ ان خاردار جھاڑیوں کے اندر سے نکل جاتا ہے، گزر جاتا ہے، فرمایا اسی طرح دنیا میں رہتے ہوئے گناہوں کے جو کانٹے ہیں، ناجائز کاموں کے جو کانٹے ہیں، ان سے میں اور آپ اپنا دامن بچا کر اگر گزر گئے تو اس کا نام تقویٰ ہے۔ تو تقویٰ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا نام ہے، زبان سے غلط نہ بولا جائے، آنکھوں سے غلط نہ دیکھا جائے، کانوں سے غلط نہ سنا جائے، دل دماغ سے غلط نہ سوچا جائے، غلط جذبات دل میں نہ ہو،
کوئی حرام کام کا ارتکاب نہ کیا جائے، بھائیو اس کا نام تقویٰ ہے۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ روزہ جب تم رکھو گے لعلکم تتقون، تو یہ سمجھ لینا کہ تمہیں ٹریننگ اور مشق اس بات کی کرائی جا رہی کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ جس اللہ کے کہنے سے حلال چیزوں کو چھوڑتے ہو، اس اللہ کے کہنے سے حرام کو بقدر اولا چھوڑو۔ تو یقیناً بھائیو، اگر ہم اپنی زبان سے غلط بولتے ہیں، غیبت، چغلی اور جھوٹ اور اس طرح کی تانا زنی اور بیہودہ گوئی اگر زبان سے کرتے ہیں، تو ایک روایت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جھوٹ بولنا اور اس پہ عمل کرنا نہیں چھوڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے مجھے اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے بھائیو، بھوکا پیاسا رہنا بھی اس میں شامل ہے۔ اور اس کے ساتھ میں نے کہا غلط بولنا، غلط سننا اور غلط دیکھنا، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا، یہ بھی روزے میں شامل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 خواتین کا تذکرہ آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ روزہ بہت لگ رہا ہے، شدت بہت ہے، تو آپ نے ایک پیالہ بھیجا اور کہا اس میں قے کرو، الٹی کرو۔ جب انہوں نے الٹی کی تو گوشت کے ٹکڑے نکلے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم نے حلال کے ساتھ روزہ رکھا تھا، تم نے کوئی غیبت کی ہے، کوئی چغلی کی ہے، اور چونکہ غیبت کو قرآن نے کہا ہے کہ یہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے، تو یہ گوشت تمہارے اندر سے نکلا ہے۔ تو اس لیے بھائیو، میں اور آپ روزہ رکھیں، لیکن روزے کے آداب کی پوری رعایت رکھیں۔ یہ نہ ہو کہ صرف کھانا پینا چھوڑ دیا اور اسی کا نام روزہ سمجھ لیا، نہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ لعلکم تتقون کا تقاضا یہ ہے کہ جتنے بھی ناجائز باتیں ہیں، ناجائز کام ہیں، ان تمام کو یکسر چھوڑ دینا چاہیے، اس لیے کہ روزہ اس کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ احساس اگر میرے اور آپ کے دل میں ہے تو اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اگر یہ احساس نہیں ہے، احساس صرف یہ ہے کہ بھئی روزہ رکھا ہوا، کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، بیوی کے پاس نہیں جانا ہے، بس ان 3 چیزوں کا نام ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، باقی ساری میں اور آپ اپنی منمانیاں کرتے ہیں، تو بھائیو جیسے کھانے پینے سے بچتے ہو، خدا را اس سے بھی زیادہ میں نے عرض کیا جو گناہ کی باتیں اور گناہ کے کام ہیں، اس سے میں اور آپ اپنے آپ کو بچائیں۔ تو یہ تقویٰ، یہ اس کی ٹریننگ کی جا رہی ہے، یہ اس کی مشق کی جا رہی ہے کہ ہم اللہ کے کہنے سے حلال بھی چھوڑتے ہیں اور اللہ کے کہنے سے حرام کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ تو یہ آج کل میں اور آپ اس کی مشق کر رہے ہیں، تو یہ میرے اور آپ کے اندر احساس اگر پیدا ہو گیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ لعلکم تتقون کی صفت میرے اور آپ کے اندر پیدا کر دے گا۔ تقویٰ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتا ہے، اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ میں یہ سوچ پیدا کر دی کہ یا اللہ کوئی بات اور کوئی کام ایسا نہ ہو جائے جس سے آپ ناراض ہو جائیں، کوئی بات اور کوئی کام ایسا نہ ہو جائے جس سے میرے اور میرے اللہ کے تعلق میں فرق پیدا ہو جائے، اگر یہ سوچ بار بار ہمارے دل میں آ رہی ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے دل میں تقویٰ اتار دیا ہے، تقوی کی لذت آنی شروع ہو گئی ہے۔ اگر جائز ناجائز کا فکر نہیں ہے، حلال حرام کا فکر نہیں ہے، غلط اور صحیح کا فکر نہیں ہے، تو بڑی معذرت، پھر میں اور آپ تقوی سے خالی ہے، ویسے عبادت کر رہے ہیں لیکن تقوی سے میں اور آپ خالی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ روزے سے جو بات پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ مجھے اور آپ کو صبح صبح ضرور سوچ لینی چاہیے کہ باری تعالیٰ آج کا دن ایسا گزاروں گا کہ کوئی بات اور کام ایسا نہیں کروں گا جس سے آپ ناراض ہوتے ہیں، جس سے میرے اور آپ کے تعلق میں کمی آتی ہے۔ جب ہم یہ سوچ لیں گے تو جو اللہ ہمیں کھانے پینے پر صبر کرنے کی توفیق دیتا ہے، ہم سارا دن نہیں کھاتے نہیں پیتے، وہ اللہ اس کی بھی توفیق دے دے گا کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں۔ لیکن یاد رکھیے گا
یہ توفیق اس وقت ملے گی جب سحری کے وقت میں اور آپ یہ نیت کیا کریں کہ یا اللہ کھانے سے، پینے سے، بیوی سے اور اس کے ساتھ جتنے گناہ کی باتیں اور گناہ کے کام ہیں میں ان سے بھی بچوں گا۔ جب آپ روزے میں یہ شامل کریں گے تو آپ اس کو ضرور پورا کر سکیں گے، اور جب بھائی میں اور آپ اس کو روزے میں شامل ہی نہیں کرتے تو میں اور آپ اس کو پورا بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے روزہ اگر رکھنا ہے تو صرف کھانے پینے کا نام روز چھوڑنے کا نام روزہ نہ رکھو، بلکہ لعلکم تتقون کی صرف وہ میں اور آپ اپنے اندر پیدا کریں، اور وہ یہ کہ گناہوں کو چھوڑ دیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیں، آپ نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا اتقی محارم تکن اعبد الناس، اگر تم تمام انسانیت میں سب سے بڑے عبادت گزار بننا چاہتے ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کا طریقہ یہ ہے اتقی محارم، جن چیزوں کو اللہ نے حرام اور ناجائز قرار دیا ہے ان چیزوں سے بچنا شروع کر دو۔ جب تم ان سے بچنے لگو گے تکن اعبد الناس، تو اللہ کی نظروں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ تو عبادت گزار بننے کے لیے آپ نے کوئی عمل نہیں بتایا، آپ نے کہا بس جو حرام اور ناجائز کام ہے ان سے بچو۔ تو میں نے عرض کیا بھائی میں اور آپ جب نیت کریں گے اللہ توفیق دے دیں گے، جب تک نیت نہیں کرو گے تو یہ زبردستی اللہ تعالیٰ تقویٰ نہیں دیتے۔ تو سحری میں بھی نیت کروں، آپ بھی یہ نیت کریں کہ باری تعالیٰ آج تک تو کھانے پینے کو چھوڑنے کا نام روزہ سمجھتے رہے، اب سمجھ آئی کہ صرف کھانا پینا نہیں، جو ناجائز کام ہے ان کا چھوڑنا بھی روزے کے لیے ضروری ہے۔ تو جب ہم سحری میں یہ نیت کر لیں گے، جو اللہ بھوک برداشت کرنے کی توفیق دیتا ہے، پیاس برداشت کرنے کی توفیق دیتا ہے، وہ میرے اور اندر یہ صلاحیت بھی پیدا کر دے گا کہ ہم گناہ سے بھی صبر کر لیں گے، گناہ سے بھی بچ لیں گے، لیکن شرط یہ کہ سحری میں اور آپ یہ نیت کر لیا کریں۔ تو اگر اس طرح بھائی میں اور آپ رمضان گزاریں گے تو لعلکم تتقون، اللہ تعالیٰ فرماتے روزے کیا ہے وہ تمہیں متقی بنا کر چلے جائیں گے، اور تقویٰ یہ اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے۔ اللہ کو بندوں کی عادات میں سے تقویٰ سب سے زیادہ پسند ہے۔